برما کا قصہ کیا ہے؟ 300 سال سے یہ روہنگیا مسلمان جو ہیں بیچارے، یہ وہاں کے باسی ہیں، وہاں کے شہری ہیں، 300 سال سے یہ وہاں پر ہیں، اور یہ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے، یعنی یہ کوئی کچی رپورٹ نہیں ہے، بلکہ 1600 سے ہے، 400 سال ہو چکے ہیں وہ لوگ وہاں پر بسے ہوئے ہیں. اور ان کی حکومت تھی، اراکان الگ اسٹیٹ ہوا کرتا تھا، جو ان کا بھی اراکان کا صوبہ ہے الگ اسٹیٹ ہوا کرتا تھا. پھر آہستہ آہستہ تاریخ چلتی رہی، مختلف لوگ آتے جاتے رہے. جب انگریز یہاں سے جانے لگا تو اس نے جو پاکستان کی تقسیم میں جو ظلم کیا تھا، اسی طرح برما کی تقسیم میں ظلم یہ کیا 1948 میں کہ اراکان کو برما کی میجورٹی بدھسٹ اور کمیونسٹ حکومت کا صوبہ بنا دیا. تو اس وقت سے وہاں پر ڈکٹیٹرشپ تھی، انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا، مسلمانوں کو مارنا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا. 1982 میں وہاں پر کوپ ہوا، برما میں کوپ ہوا، اور ملٹری حکومت نے کوپ کیا، اور کوپ کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ پارلیمنٹ میں 1/4 وہ حصہ ملٹری حکومت کا ہوگا. یہ غور سے سنیے ذرا. اور انٹیریئر منسٹری، فارن منسٹری، بارڈر افیئرز، یہ سارے آرمی کے پاس ہوں گے، آرمی نے رکھ لیے. اس کے بعد سے ایک ایکٹ پاس کیا، نیشنلٹی ایکٹ، ایک لا پاس کیا. اس میں یہ کہا کہ جو لوگ 1948 سے پہلے برما کے شہری نہیں تھے یا پروو نہیں کر سکتے، ان کو برما نیشنلٹی نہیں دے گا، برما کے شہری نہیں ہیں. اب ان مسلمان بیچاروں کے لیے، غریب مسلمان جھوپڑیوں میں رہنے والے، نہ پاسپورٹ نہ ڈاکومنٹ، یہ کیسے پروف کریں؟ پھر ایک اور تعصب سے بھرا ہوا ڈاکومنٹ نکالا کہ 8 نسلیں ایسی ہیں جو برما کی شہری بن سکتی ہیں. ان 8 نسلوں ریسس کے علاوہ کوئی اور برما کا شہری نہیں بن سکتا، لہٰذا ان کو they were stripped out of their nationality. ایک عجیب مثال ہے کہ ان کی نیشنلٹی ختم کر دی. 300 سال رہنے والے اپنے ملک کے باسی نہیں رہے، ان کے پاس اپنے ملک کا پاسپورٹ نہیں ہے، وہ اپنے ملک کے شہری نہیں کہلاتے، وہ نہ برمی کہلاتے، نہ بنگلہ دیشی کہلاتے، کچھ بھی نہیں کہلاتے. 12 لاکھ لوگ بغیر کسی نیشنلٹی، بغیر کسی قومیت کے. اس کے بعد حکومت نے کوشش کی ان کو باہر نکالا جائے، چنانچہ مختلف اوقات میں ان کو مارا گیا، ان کو ایجوکیشن بند کر دی گئی، ان کی مساجد پہ پابندیاں لگا دی گئیں، ان کے اوپر کام بند کر دیا گیا. پھر عام جو لوگ تھے، عام روزمرہ کی زندگی میں ان کو مارنا شروع کیا. ہمارے ساتھ بہت سارے برمی بیچارے پاکستان میں آ گئے، برمی کالونیاں بھی ہمارے یہاں بنی ہوئی، بعض عالم بن گئے، بعض دنیا کے کاموں میں لگ گئے، بعض کہاں لگ گئے. تو ہمیں وہ واقعات سناتے رہتے ہیں کہ برما میں یہ ہوتا تھا کہ آپ ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہے مسلمان، تو کوئی بدھ آئے گا یا نیشنلسٹ آئے گا اور وہ آ کے ٹھیلا سارا اٹھا کے پھینک کے چلا جائے گا، ہنستا ہوا چلا جائے گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا. کسی کی مرضی مسلمان کی کسی ملک کو اٹھا کر توڑ دے، خراب کر دے، اور مسلمان وہ کاروبار کرنے پر مجبور ہے جو بالکل غریب ترین کاروبار ہے، خدمت کرنے کا وہ کاروبار. مسلمانوں کی آبادی کو لا کر فورس لیبر پر مجبور کیا جاتا ہے. اب یہ جو میں بات سنا رہا ہوں، یہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے، کچی رپورٹ نہیں ہے، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے. اور ابھی ایک نئی رپورٹ ان کی آئی ہے، 153 پیجوں پر ہے. اس رپورٹ کا نام ہے All you can do to save yourself is pray. تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ 2012 میں حکومت نے بڑے پیمانے پر بدھ لوگوں نے، ان کے مونکس نے، اور جو نیشنلسٹ لوگ تھے، قومی تعصب والے، جیسے ہمارے پاکستان میں بھی یہ گندے لوگ ہیں، اس گندے بدبودار نعرے کے ساتھ، ہم بلوچی، ہم سندھی، بلوچستان کو الگ کرو، سندھ کو الگ کرو، پٹھان کو الگ کرو، یہ گندا نعرہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم برمی ہیں اور برمی میں مسلمان نہیں چلیں گے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کا منصوبہ بنایا اور مسلمانوں کے 80 گاؤں کے اوپر دھاوا بولا اور قتل عام شروع کیا، اور تقریباً 4,800 گھروں کو گرایا اور تقریباً 360 ایکڑ کی زمین کو جلایا. اتنے گاؤں مسلمانوں کے، اور وہ علاقے بھی سارے سرسبز علاقے ہیں. اور جب جلایا اور گرایا تو حکومت نے سپورٹ کی، حکومت کی فوج نے سپورٹ کی، ریاٹ پولیس اس نے سپورٹ کی، بارڈر فورس نے سپورٹ کی، نیوی نے سپورٹ کی. سب نے جا کے یا تو کھڑے رہے اور ان کی حفاظت کی جو مسلمانوں کو جلانے گرانے والے تھے، اور یا خود شامل ہو کے مسلمانوں کو قتل کیا اور مارا. بچوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کو قتل کیا گیا، بچوں کو باقاعدہ پکڑ کے پھانسی دے کر ٹانگا گیا گھروں میں. اور یہ تصویروں میں بھی آ چکے ہیں، اور یہ ہیومن رائٹس کی کنفرم رپورٹ ہے. مسلمانوں کو بے دردی سے ایسے مارا گیا کہ ٹارچر کر کر کے مارا گیا، اور مسلمانوں کے گاؤں میں لا کے ان کی لاشیں پھینکی گئیں. 2013 کی جون میں انہوں نے ایک گاؤں سے 13 مسلمان اٹھائے، ان کو بری طرح ٹارچر کیا، ان کی ہڈیاں توڑی، ان کے جسم کے اوپر آگ سے داغا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ان کے منہ پر ٹیپیں باندھی، ان کے جسم کو عضو کاٹ کر مسخ کر کے ایک
مشین میں لا کر وہ مسلمانوں کے گاؤں کے اندر پھینک دیا، اب اگر تم نہیں جاؤ گے ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے۔ مسلمانوں کو مجبور کیا گیا کہ یہاں سے بھاگو، یہاں سے نکلو۔ تو اس رپورٹ کا نام انہوں نے یہ اس لیے رکھا کہ جب لوگ پولیس والے کے پاس آئے کہ ہمیں بچاؤ، تم نے کہا تھا ہم تمہیں بچائیں گے، تو پولیس والوں نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ المناک داستان ہے برما اور روہنگیا ارکان کے مسلمانوں کی۔ پھر حکومت نے یہ کہا کہ یہ ہمارے شہری نہیں ہیں، اصل میں یہ بنگلہ دیش سے آئے ہیں۔ اب یہ بیچارے جب کشتیوں میں بیٹھ کے ڈوبتے مرتے کسی طرح بنگلہ دیش پہنچے تو بنگلہ دیش حکومت کی جو وہ بھی متعصب حسینہ واجد کی حکومت ہے، جو پاکستان کی نفرت کا الاؤ دل میں لیے بیٹھے اور پاکستان کی نفرت کی وجہ سے لوگوں کو مروا رہی ہے، انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو لینے سے انکار کیا۔ نتیجہ یہ بہت سارے ساحل پہ مر گئے، بہت سارے غذا نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے، اور جو وہاں رہ رہے ہیں وہ اس حالت میں رہ رہے ہیں کہ کوئی جانور کتا بلی بھی اس حالت میں زندہ نہیں رہ سکتا، اس حالت میں رہ رہے ہیں۔ حکومت نے ان کے اوپر ایڈ بند کی ہوئی ہے، ان کو کوئی ایڈ دینے نہیں آ سکتا۔ حکومت نے صحافیوں کو بند کیا ہوا ہے، کوئی صحافی آ کے انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا، اکا دکا اندر چلا گیا تو چلا گیا۔ حکومت پھر جب ہیومن رائٹس نے یا OIC نے یا اقوام متحدہ نے یا دنیا کے صحافی حلقوں نے کبھی کہا کہ تم نے یہ ظلم کیا، اتنے مسلمان مارے مروائے، تو حکومت نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے سیدھا انکار کر دیا کہ ایسا کوئی ظلم ہوا ہی نہیں ہے، ایک مسلمان بھی نہیں مرا، ہاں ایک پولیس والا مرا ہے جس کو مسلمانوں نے مارا تھا۔ میانمار میں پچھلے دنوں ابھی ایک کیس انہوں نے بنایا ہے ایک دکان والے کے خلاف، یہ میانمار شہر میں، کہ اس نے ہماری ایک بدھ عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کی وجہ سے سارے بدھ آئے اور انہوں نے مسلمان کی دکان کو گھیراؤ کیا۔ جب مسلمان بچانے آئے، پولیس آئی، مسلمانوں کو پکڑ کے لے گئی، اور جس گاؤں میں یہ لوگ حملہ کرتے ہیں، حملہ کرنے کے بعد مسلمان جلے ہوئے، کٹے ہوئے، مرے ہوئے، جو زندہ مسلمان باقی بڑے ہوتے ہیں 10 سال کی عمر تک کے، پولیس ان کو پکڑ کے لے آتی ہے، تم نے دنگا کیا ہے، تم نے فساد کیا ہے، اور وہ جیلوں میں بیچارے سڑتے رہتے ہیں۔ یہ اس وقت احوال چل رہے ہیں جو حقائق ہیں۔ دیکھیں افواہیں بہت گھوم رہی ہیں، فیس بک واٹس ایپ پر افواہیں رومرز بہت آ رہی ہیں، لیکن میں آپ کو حقائق عرض کر رہا ہوں، یہ پروف رپورٹس ہیں۔ اس وقت یہ ان بیچارے مسلمانوں کی حالت ہے اس وقت، دبتے ہوئے پستے ہوئے۔ ابھی حالیہ واقعہ یہ ہوا کہ اسمگلرز ہوتے ہیں وہ تھائی لینڈ ان کو لے جاتے ہیں، اور تھائی لینڈ لے آ کے وہاں پر ماس گریوز ملی ہیں، اجتماعی قبریں، وہ لے آتے ہیں تھائی لینڈ، پیسے بھی لیتے ہیں ان بیچاروں سے، اور ان کو پہاڑوں پر کہیں لے جا کے قتل کر کے وہاں قبر میں ڈال دیتے ہیں، اپنا پیسہ لے کے چلتے ہیں۔ جب یہ ملیشیا کے ساحل پر ابھی جانا شروع ہوئے تو اسمگلروں نے کشتی پر بٹھا کر ان کو کہا، اور کشتی میں ایسے ڈالا جیسے آپ بھینسوں کو بھی نہیں ڈالیں گے، اس طرح پسے ہوئے آپس میں لڑکے، مرد، عورتیں، بچوں، ان کو ایسے ڈالا ہوا، نہ پانی نہ کھانا، 2 دن کے بھوکے پیاسے۔ جب ملیشیا کے ساحل پہ پہنچے تو جہاز کا پیٹرول ختم ہو گیا، تو 80 کلومیٹر دور ان کو کہا کہ تم چھلانگے مارو اور ساحل تک پہنچ جاؤ، پیٹرول نہیں ہے ورنہ ہم واپس لے کے جاتے ہیں۔ وہ واپس جانے کا خوف اور ہیبت اور ظلم اور بربریت اور گاؤں کو جلتا وہ دیکھ کے آئے تھے، واپس بھی نہیں جا سکتے، انہوں نے چھلانگے ماری، بہت سارے بیچارے بیچ میں مر گئے، بہت ساروں کو کشتیوں نے آ کے بچایا، بہت ساروں کی عجیب حالت ہوئی ہے۔ یہ ایک معاملہ اس وقت ہوا۔ معاملہ کیا ہے اس وقت اور کرنے کا کام کیا ہے؟ اصل کرنے کا کام حکومتوں کو ہے۔ آج دنیا میں، دنیا کے عالمی حالات میں صحافیوں کو ہر وقت، اور ہمارے مسلمانوں کو بھی، یہ واویلا ہوتا ہے کہ مسلمان پرائیویٹ جہاد کر رہے ہیں، اور پرائیویٹ جہاد کے نتیجے میں مارا ماری ہو رہی ہے، ISIS نکل رہی ہے، TTP نکل رہی ہے، اور وہ اپنے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، جہاد کے رولز بھی ان کو نہیں آتے، وہ ظلم کر رہے ہیں، بربریت کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں جہاد لے رہے ہیں۔ اور یقیناً پرائیویٹ جہاد کے مفاسد ہیں، اسلام میں پرائیویٹ جہاد کی زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ پرائیویٹ جہاد شروع کیوں ہوا؟ جب ایک قوم کو مار مار کے آپ نے اس سے جینے کا حق چھین لیا اور کوئی اس کو بچانے نہ آیا، اور ملیشیا اپنی ترقی کرتا رہا، پاکستان اپنی ترقی کرتا رہا، اور انڈونیشیا اپنی ترقی، اور برما اپنی ترقی کرتا رہا، اور ان چند مسلمانوں کو کوئی ان پہ سر پہ ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے، تو تنگ آمد بجنگ آمد، یہ فطرت ہے انسان کی۔ جب بلی کو آپ کارنر کریں گے تو وہ آپ کو پنجہ مارے گی، انسان کی فطرت ہے، اس فطرت سے آپ نہیں لڑ سکتے کہ تم نے کیوں اسلحہ اٹھایا۔ اب یہ اسلحہ اٹھائیں گے اور آپ روک نہیں سکیں گے، اور پھر یہ اسلحہ جب اٹھے گا تو دنیا کی مختلف حکومتیں اپنے مفاد کے لیے ان کو فنڈ کریں گی، پھر اپنے مفاد کے لیے مسلمان کا مسلمان سے گلا کٹوائیں گی، پھر پروکسی جہاد نکلے گا، پھر اپنے مقصد کا جہاد ہوگا اور اپنے مقصد کی مار کٹائی ہوگی، اور برما بھی ڈسٹیبلائز ہوگا اور پورا عالم اسلام بھی اس سے متاثر ہوگا۔ اور جہاں پورے عالم اسلام میں یہ کام ہو رہا ہے، آپ نے شام کی مدد نہیں کی، عراق کی مدد نہیں کی، لیبیا کی مدد نہیں کی، یمن کی مدد نہیں کی، یہ ہوا وہاں پر آپس میں گروپس نکلے، انہوں نے یہ حرکت کی، اب اسلام بھی بدنام اور